الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کچھ انسانوں کو دوسرے انسانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، کچھ جگہوں کو، کچھ مقامات کو دوسرے مقامات پر فضیلت عطا فرمائی ہے، کچھ چیزوں کو دوسری چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کی ایک سنت ہے۔ مثلا لوگوں میں انبیاء، انسانوں میں انبیاء سب سے افضل مرتبہ اور سب سے افضل مقام رکھتے ہیں، پھر صحابہ کا درجہ ہے۔ مقامات کو اگر لے لیا جائے تو مسجد بھی ایک جگہ ہے، بازار بھی ایک جگہ ہے، گھر بھی ایک جگہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مسجد کی جو فضیلت ہے، مسجد کا جو مقام ہے وہ بازار کا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہیں وہ مسجد ہیں۔ تو یہ اللہ کی ایک سنت ہے۔ مرد کو عورت پر اس لحاظ سے فضیلت عطا فرمائی کہ مرد کو عورت کا نگران اور ذمہ دار بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ بسا اوقات لوگ بات کرتے ہیں کہ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، دوسری طرف عورت کے ساتھ عورت کے لیے احکام کچھ اور ہیں، عورت کو کہا جا رہا ہے کہ پردہ کرو، گھر میں رہو، اور مرد کے لیے کچھ مختلف احکام ہیں۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ مساوات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ہر شخص ہر چیز پوری طرح دوسرے کے مطابق، اسی کے برابر، اسی کی طرح ہوگی۔ یہی مساوات اگر ہوتی پھر تو دنیا کے اندر کوئی کالا اور کوئی گورا نہیں ہوتا۔ دنیا میں تو کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی لال ہے، کسی کوئی گندمی رنگ کا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا قد بڑا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اسلام ان کو برابر سمجھتا ہے۔ وہ جو برابر سمجھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بھی سفید ہے، یہ بھی سفید ہے، یہ بھی کالا ہے، یہ بھی کالا ہے۔ یہ مساوات کا مطلب نہیں ہوتا۔ مساوات کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیک سفید آدمی ہے، گورا آدمی ہے، وہ نیکی کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، کسی کا رنگ کالا ہے وہ نیکی کرے گا
اس کو ثواب ملے گا. کسی کا قد چھوٹا ہے وہ نیکی کرے گا اس کو ثواب ملے گا. کسی کا قد بڑا ہے وہ نیکی کرے گا اس کو ثواب ملے گا. شریعت کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس لحاظ سے تو عورتیں اور مرد برابر ہیں کہ اگر مرد نیکی کرے گا اس کو ثواب ملے گا, عورت نیکی کرے گی اس کو ثواب ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ مرد نیکی نہ کرے اس کو ثواب ملتا رہے اور عورت نیکی کرے اس کو ثواب نہ ملے, ایسا نہیں ہے. یہ مطلب ہوتا ہے مساوات کا. وگرنہ دنیا کا نظام تو چلتا ہی اسی طریقے سے ہے کہ کوئی کسی سے افضل ہو, کوئی کسی سے افضل ہو, کوئی کسی سے افضل ہو. اگر یہ سلسلہ ختم ہو جائے دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا. مزدور محتاج ہے سیٹھ کا اور سیٹھ محتاج ہے مزدور کا. سیٹھ کا کام بغیر مزدور کے نہیں چلتا اور مزدور کا کام بغیر سیٹھ کے نہیں چلتا. تو یہ تو اللہ کا نظام ہے. اس لیے یہ جو مساوات کی بات کی جاتی ہے پھر اعتراضات کیے جاتے ہیں, اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ یہ مساوات کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مرد سارے احکام میں اور عورت سارے احکام میں بالکل ایک جیسے ہوں. ایسا نہیں ہے, ایسا ہو نہیں سکتا, یہ فطرت کے خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے. تو بیت اللہ کو, کعبہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا, کہ سب سے پہلا گھر جو اس دنیا میں بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے. تو اس کو فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی. قرآن کریم میں اس کا سارا واقعہ ذکر کیا گیا. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اعلان کریں, لوگ آپ کے پاس پیدل چل کر, سواریوں پر چل کر آپ کے پاس پہنچیں گے. تو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن حج وہ وہیں پر ادا ہوتا ہے. وہی مخصوص مقامات ہیں جہاں پر حج کا فریضہ ادا ہوتا ہے. حدیث شریف میں آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس, 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. ان میں سے ایک چیز حج بیت اللہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, کہ اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے حج کرنا بیت اللہ کا. من استطاع الیہ سبیلا, جس کے اندر حج کرنے کی استطاعت اور طاقت ہو. ومن کفر, اور جو انکار کر دے, فإن اللہ غنی عن العالمین, تو اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اس لیے حج اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس اتنا سرمایہ ہو, اتنا پیسہ ہو, جس کے ذریعے وہ اپنے جانے کا, اپنے آنے کا, جتنے دن وہاں رہے گا وہاں رہنے کا, اور جتنے دن وہاں رہے گا اتنے دن پیچھے گھر والوں کے خرچے کا, اتنا پیسہ, اتنا سرمایہ اس کے پاس موجود ہو, کوئی قرضہ وغیرہ اس پر نہ ہو. ان سب کو ختم کرنے کے بعد اگر یہ ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں, ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے. اور جب حج فرض ہو گیا پھر اس کا ادا کرنا لازم ہے. حدیث شریف میں آتا ہے من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الى بیت اللہ فلم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا. آپ نے فرمایا جس شخص کے پاس زاد راہ ہو, راستے کا خرچہ ہو, سواری کا خرچہ ہو, اتنا سرمایہ ہو جو اس کو بیت اللہ تک پہنچا سکے, اس کے باوجود وہ حج نہ کرے, آپ نے فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اس بات کی کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. یعنی گویا اس حدیث شریف میں یہ بتلایا گیا کہ حج فرض ہونے کے بعد نہ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے انسان کا خاتمہ خراب ہو سکتا ہے. یہودی اور نصرانی ہو کر مرنے کا کیا مطلب؟ کسی کا خاتمہ خراب ہوگا تو یہودی اور نصرانی ہو کر مرے گا. تو یہ اتنی خطرناک بات ہے. ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے بہت غفلت پائی جاتی ہے
بہت سارے لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں، ان پر حج فرض ہوتا ہے، لیکن بہت سارے بہانے ہم نے اپنی طرف سے ایسے بنا لیے ہیں جن کو شریعت نہیں تسلیم کرتی، شریعت کی نظر میں وہ کوئی عذر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ میری بچیاں ہیں، بچیوں کی شادیاں کروانی ہیں، لہٰذا میں حج نہیں کر سکتا۔ اب وہ پیسہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے اور چونکہ بچیوں کی شادیاں کروانی ہے لہٰذا حج نہیں کرے گا۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ یہ شریعت کی نظر میں عذر نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے اگر کوئی حج کا فریضہ چھوڑ رہا ہے، اس کا مطلب اس نے ایک فرض کام چھوڑا ہے، اور یہ وعید اس شخص کے لیے ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس وجہ سے جو حج کو چھوڑ دیا جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں جب ریٹائر ہو جاؤں گا تو حج کروں گا، ابھی تو میری نوکری چل رہی ہے، ابھی میری جاب چل رہی ہے، ریٹائر ہو جاؤں گا، فارغ ہو جاؤں گا تو حج کروں گا۔ اگر اس پر اس وقت حج فرض ہے جس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ میں بعد میں کروں گا، اور اس سے پہلے وہ مر جاتا ہے، تو اس کا مطلب ایک فریضہ اس کے ذمے میں تھا، اس نے ادا نہیں کیا۔ کس کو اس بات کی گارنٹی ہے، کس کو اس بات کا پتہ ہے کہ میں ریٹائر ہونے تک زندہ رہوں گا؟ کسی کو اگر اس بات کا پتہ ہے یقینی طور پر تو ٹھیک ہے، وہ کرے پھر، اور اگر کسی کو نہیں پتا کہ میں ریٹائرمنٹ تک زندہ رہوں گا تو پھر جب اس پر حج فرض ہوا ہے اس پر لازم ہے کہ حج کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین نے حج نہیں کیا، پہلے والدین کو حج کرواؤں گا اس کے بعد خود حج کروں گا، بلکہ بسا اوقات والدین کی جانب سے اولاد سے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اگر اولاد پر حج فرض ہے اور والدین پر فرض نہیں ہے تو اولاد کے ذمے میں یہ بات نہیں کہ وہ والدین کو پہلے حج کروائے، اولاد پر لازم ہے کہ خود حج کرے اگر اس پر حج فرض ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ فرض اللہ نے اس پر کیا اور کر یہ رہا ہے۔ بھائی جب والدین پر اللہ نے فرض ہی نہیں کیا اور تم پر اللہ نے فرض کیا ہے تو ان کا حج کرنے سے تمہارا فرض تو ادا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ان کو بھی کروائے خود بھی کرے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جس پر فرض ہے اس پر تو لازم ہے کہ خود حج کرے، اور والدین کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اس وجہ سے اپنی اولاد سے ناراض ہو، اپنے بچوں سے ناراض ہو کہ یہ خود حج کرنے چلا گیا، مجھے حج کرنے کے لیے نہیں لے کر گیا۔ اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو لے جانا چاہیے، والدین کا حق ہے کہ وہ لے کر جائیں ان کو، لیکن اگر نہیں ہے اور خود اس کی اپنی ذات پر حج فرض ہے تو صرف اس وجہ سے حج کا چھوڑنا جائز نہیں ہے کہ جب میرے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ میں والدین کو بھی لے جا سکوں گا تب حج کروں گا۔ اور ظاہر ہے کہ آج یہ جو تاریخیں چل رہی ہیں ان دنوں میں حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، غالباً 24 جنوری تک اس کی تاریخیں ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ ان تاریخوں کا بھی اعتبار ہوگا کہ اگر کسی کے پاس ان دنوں میں اتنا سرمایہ ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ حج کے لیے درخواست دے، حج کے لیے پیسے جمع کروائے۔ ان دنوں میں گویا اس پر حج فرض ہو گیا ہے اگر اس کے پاس اتنا سرمایہ موجود ہے، اور اگر یہ دن گزر جاتے ہیں اس کے بعد بھی اگر اس کے پاس سرمایہ ہے تب بھی جو صورت نکل سکتی ہو قانونی، چاہے پرائیویٹ ہو چاہے سرکاری ہو، کسی بھی طرح ہو، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ حج کے لیے پیسے جمع کروائے۔ تو اس لیے یہ جو غفلت پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس اہم فریضے کے حوالے سے، یہ بہت خطرناک ہے۔ ظاہر اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ بہت سارے نوجوان ہمارے ہاں اسی لیے حج نہیں کرتے، یعنی ہمارے ہاں معاشرے میں یہ تصور بنا دیا گیا ہے کہ حج کرنا بوڑھوں کا کام ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا تصور ہے کہ حج وہ کرے گا جو بوڑھا ہو جائے۔ حالانکہ حج کے اعمال کو اگر دیکھا جائے، وہاں طواف کرنا پڑتا ہے، وہاں سعی کرنی پڑتی ہے، وہاں رمی کرنی پڑتی ہے، وقوف کرنا پڑتا ہے، اتنا پیدل چلنا پڑتا ہے، وہ تو ہمارے جوانوں کے لیے مشکل ہے، تو بڑھاپے میں تو اس کا کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ ساقط تو نہیں ہوتا، اگر کسی نے جوانی میں نہیں کیا بڑھاپے میں کرنا ہے، لازم تو ہے اس پر، لیکن جس وقت لازم ہوا ہے اس کو اسی وقت ادا کر لینا چاہیے۔ بعض نوجوان یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی حج کر لیں گے تو پھر نیک بننا پڑے گا۔
پھر ساری زندگی جو ہے نا گناہ نہیں کر سکتے، لہٰذا آخر میں حج کریں گے. یعنی اس ڈر سے بھی بہت سارے نوجوان نہیں کرتے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، لوگ مسائل پوچھتے ہیں، اپنے دل کے حالات کوئی بتاتا ہے، تو یہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ابھی اگر حج کر لیا تو پھر نیک بننا پڑے گا، پھر جو ہے نا نمازیں پڑھنی پڑیں گی. یعنی اس ڈر سے کہ کہیں میں نیک نہ بن جاؤں حج نہیں کرتے. یہ ہماری ذہنیت ہے، یہ ہمارا زوال ہے. گویا ہمارا تصور یہ ہے کہ نیک ہم نے اس وقت بننا ہے جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا. بڑھاپے میں نیک بننا بھی کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی عار کی بات نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے. یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی محمود ہے، یہ بھی قابل ستائش ہے، یہ بھی قابل تعریف ہے. لیکن جوانی کے اندر کی جانے والی عبادت کا ثواب اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، اس دن جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ہر آدمی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا ہر شخص. ان میں سے ایک شخص آپ نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزاری ہوگی. جس نوجوان نے اپنی جوانی شریعت کے مطابق گزاری ہوگی، یہ ان 7 لوگوں میں سے ہوگا جن کو اللہ تعالی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور انہی 7 لوگوں میں سے ایک شخص آپ نے فرمایا وہ شخص ہے کہ جو تنہائی میں بیٹھا، اللہ کا خوف اس کے دل میں تھا، اللہ کی خشیت اس کے دل میں تھی، اور اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل گیا. اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تصور پایا جاتا ہے، اب اس تصور کے بارے میں کیا کہا جائے؟ کس کو اس بات کا پتہ ہے کہ میں بوڑھا ہوں گا تو میں حج کروں گا؟ آیا بوڑھا ہوگا بھی یا نہیں؟ ہمیں تو اگلے منٹ کا نہیں پتا، اگلے سیکنڈ کا نہیں پتا کہ اگلے سیکنڈ میں زندہ ہوں یا مر جاؤں گا، اگلے منٹ میں میری زندگی ہے یا نہیں، کتنی زندگی میری لکھی گئی ہے کتنی نہیں. تو اس لیے جس پر لازم ہو جائے، حج فرض ہو جائے، اس کو استطاعت ہو تو اس میں فوراً اس کو کر لینا چاہیے. عورتوں پر ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ ان کے ساتھ کوئی محرم ہو جانے والا، یا شوہر ہو یا محرم ہو. اگر عورت صاحب نصاب ہے لیکن اس کے پاس اپنے محرم کو ساتھ لے جانے کے پیسے نہیں ہیں، تو عورت کے لیے بغیر محرم کے یا بغیر شوہر کے یہ سفر کرنا، کوئی بھی سفر کرنا جس کو سفر شرعی کہا جاتا ہے، وہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ حج کا سفر ہو یا کوئی اور سفر ہو. اسی وجہ سے عورت پر حج بھی فرض نہیں ہوتا اگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اپنے محرم کو اپنے ساتھ لے جا سکے یا اپنے شوہر کو اپنے ساتھ لے جا سکے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ جب انسان پر حج فرض ہو گیا اور وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو اس پر یہ بات بھی لازم ہے کہ وہ وصیت کرے. یہ واجب ہے، یہ وصیت کرنا لازم ہے. یہ وصیت کر کے جائے کہ اگر میں مر گیا اور میں نے حج نہ کیا ہو تو میرے پیسوں سے میری اولاد یا کوئی بھی شخص حج کرے. اگر وہ یہ وصیت کر دیتا ہے اور کسی عذر کی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکا اور یہ وصیت کر دی تو شریعت اس کی اولاد پر یہ لازم کرتی ہے، اگر اس نے میراث میں اتنا مال چھوڑا ہے تو، اگر میراث میں اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس سے اس کے قرضے ادا کر دیے، سارے حقوق ادا کرنے کے بعد میراث کی تقسیم سے پہلے اس کا حج اس کے پیسوں سے ادا کیا جائے، اس کے بعد میراث تقسیم کی جائے. لیکن اگر کسی پر حج فرض تھا اور اس نے حج کی وصیت کسی عذر سے کیا بھی نہیں اور وصیت بھی نہیں کی تو ایسی صورت میں اس کی اولاد پر شریعت لازم نہیں کرتی کہ وہ اپنے والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے حج کرے. یہ اولاد پر اس وقت لازم ہوگا جب والد یا والدہ یہ وصیت کر کے جائے کہ میرے پیسوں میں سے میری طرف سے فرض حج ادا کرنا ہے.
تو وصیت کا تو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے، اس کا تو تصور ہی ہمارے ذہنوں سے نکل گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم موت کو بھلا بیٹھے ہیں، تو وصیت تو وہ لکھتا ہے جس کو یہ پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے۔ تو یہ وصیت بھی لکھنی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں پہ قرضہ ہوتا ہے، اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، اولاد بعد میں پریشان۔ آج کل کی تو اولاد اس چکر میں ہوتی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسہ مل جائے، ادھر قبر میں اس شخص کو اس قرضے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور اولاد کو پتہ ہی نہیں کہ میرے والد نے فلاں آدمی کا قرضہ دینا تھا، فلاں آدمی کا قرضہ دینا تھا، اس نے اپنی اولاد کو کچھ بتایا نہیں، کوئی وصیت لکھی نہیں، کوئی یادداشت چھوڑی نہیں، اور اسی طرح دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پھر لوگ بعد میں اعلان کرتے ہیں میرے والد کے ذمے میں کسی کا قرض ہو تو وہ کھڑا ہو کے اعلان کر دے۔ کون کھڑا ہو کے پھر اعلان کرتا ہے؟ تو وصیت لکھنی چاہیے، اور حج کی وصیت کرنا جس پر فرض ہو جائے، یہ وصیت کرنا تو واجب ہے، شرعاً لازم ہے، نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ تو اس لیے ایک تو جو صاحب نصاب ہے، جو کر سکتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے لیے درخواست جمع کرائے، اس کے لیے اپنی کوشش کرے، اپنے پیسے جمع کروائے۔ اور اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، کوئی ایسا عذر جس کو شریعت عذر مانتی ہے، تو اس صورت کے اندر وصیت کرے کم از کم کہ میرے مال میں سے میری اولاد پر لازم ہے کہ میری جانب سے میرا فرض حج ادا کیا جائے، تب اس کی اولاد پر حج کرنا لازم ہوگا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جس شخص نے حج کیا اور اس نے اس میں کوئی غلط کام بھی نہیں کیا اور غلط بات بھی نہیں کی، رجع كيوم ولدته امه، تو وہ ایسے لوٹے گا گویا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، یعنی جس دن اس کی ماں نے جنا تھا، جس طرح وہ اس دن گناہوں سے پاک اور صاف تھا، حج سے آنے کے بعد بھی وہ گناہوں سے اسی طرح صاف ہو جائے گا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ نکالیں کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ آپ نے جب اپنا ہاتھ نکالا تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں ہاتھ پیچھے کیا؟ انہوں نے کہا میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا شرط؟ انہوں نے کہا میں یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ آج سے پہلے میرے جتنے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما عرفت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اسلام پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی اسلام لانے کے بعد کفر کی حالت میں جتنے گناہ کیے ہیں اسلام لانے سے وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت سے سارے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو ہجرت سے پہلے کیے ہیں۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج سے پہلے کیے جانے والے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جہاں اس کی اتنی فضیلت ہے، جہاں یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، جب یہ کسی پر فرض ہو جائے اور وہ نہ کرے تو جیسے میں نے عرض کیا حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ اس کے خاتمے کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ شعور اپنے اندر بیدار کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے پڑوسیوں میں لوگوں کو بتانا چاہیے، اور اس کو اتنا معمولی اور ہلکا نہیں لینا چاہیے کہ کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔